چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ تھوڑی سی خبریں، اس کے بعد ایک اہم ترین انٹرویو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ آ رہی ہے ہریانہ کے فرید آباد میں واقع سیکٹر 37 میں اننگ پور ڈیری کے نزدیک بیٹری بنانے والی ایک فیکٹری میں صبح 11 بجے آگ لگ گئی ہے۔ اندر کام کر رہے 3 ملازمین کی دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے سے دردناک موت ہو گئی۔ فائر افسر کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور پہلی منزل کے باتھ روم سے 3 لوگوں کی لاش نکالی گئی ہے۔ فیکٹری میں فائر فائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہرحال فائر ایکٹ کے تحت اب کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی ادھر مہاراشٹر کی مہا وکاس اگاڑی حکومت میں وزیر اور نیشنل کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر نواب ملک کے خلاف منی لانڈرنگ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی چارج شیٹ سے بڑا انکشاف ہوا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق ای ڈی نے چارج شیٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ نواب ملک ان کے بھائی اسلم داؤد ابراہیم کی بہن حسینہ پارکر 1993 ممبئی سیریل بلاسٹ کے قصوروار اور سردار خان کے درمیان کرلا واقع گوا والا کمپلیکس کو لے کر کئی دور کی میٹنگیں ہوئی تھی۔ اسی ڈیل میں این سی پی لیڈر کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا گیا۔ ناظرین بائیں محاذ ان کی دیگر حامی جماعتوں نے مہنگائی کے خلاف 25 میں سے 31 میں تک ریاست بھر میں تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسمبلی انتخابات میں ایک بھی سیٹ نہ ملنے کے باوجود گزشتہ مہینوں میں ہونے والے کلکتہ کارپوریشن اور دیگر 100 میونسپلٹی انتخابات میں بائیں محاذ کے ووٹ فیصد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے حالیہ مہینوں میں بائیں محاذ کی سرگرمی میں اضافہ ہوا۔ ممتا بنرجی کے خلاف اصل پوزیشن جماعت کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین ادھر سڑک کالونی کو غیر قانونی قبضوں کو اڈا بنانے والوں پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی نگاہیں ٹیڑھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کاروباری اور عام لوگوں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے قبضہ کرنے والے مافیا عناصر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یوگی نے ہفتے کو اعلیٰ افسران کی ٹیم 9 کے ساتھ میٹنگ میں کہا غیر قانونی ٹیکسی اسٹینڈ، بس اسٹینڈ، رکشہ اسٹینڈ وغیرہ کو فوراً ختم کرایا جائے۔ ایسے اسٹینڈ پر غیر قانونی وصولی اور مافیا مجرمانہ شبیہ والے افراد ملوث ہوتے ہیں، ان کی شناخت کر کے بلا کسی تاخیر سخت کارروائی کی جائے۔ پارکنگ کی مستقل جگہ کو یقینی بنایا جائے، اس بات کی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ ناظرین خبر آ رہی ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، چلی کے صدر گیبریل بورک اور امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس سے الگ الگ فون پر بات چیت کی ہے۔ فرانسیسی صدارتی محل ایلیسی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق میکرون اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں علاقائی بحرانوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میکرون نے کہا کہ بغداد کانفرنس کے تسلسل میں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں اس وقت میں ایک اہم ترین انٹرویو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، اس کو ضرور سنیں۔ ہمارے ایک بزرگ ترین شخصیت ہیں جو ہمارے دفتر میں آمد ہوئی تھی، تو سوچا کہ ان سے کچھ اصلاحی باتیں ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی اس وقت آپ سیدھی بات کی اسٹوڈیو میں ایک اہم ترین بزرگ اور علمی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، حضرت مولانا قاری عبدالکریم نعمانی نقشبندی صاحب، جو کہ حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ سیدھی بات کو اول دن ہی سے ملک و بیرون ملک کے بہت سارے مختلف علماء کرام کی سرپرستی حاصل ہے اور لگاتار دعائیں ہوتی رہتی ہیں سیدھی بات کے لیے۔ حضرت مولانا اس سے قبل بھی تشریف لا چکے ہیں، ابتدائی دور میں سیدھی بات کی دوسری بار آمد ہے۔ میں مولانا کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو مولانا کا جو ہے تعارف، جبکہ مولانا کو مہاراشٹر میں بہت ہی زیادہ جانا جاتا ہے، اور مولانا نے گزشتہ 30-40 سالوں سے لگاتار علمی، دینی اور اصلاحی طور پر جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ایک مدرسہ دارالعلوم حسینیہ جو آکولہ میں ہے وہاں پر درس خدمات بھی انجام دیتے ہیں، مسلم شریف اور جلالین شریف وغیرہ کا درس بھی دیا کرتے ہیں۔ مولانا کے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد بھی اس وقت موجود ہیں، مختلف مہاراشٹر اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے، اور نیز نعمانیہ مسجد فردوس کالونی آکولہ میں کئی سالوں سے خطابت بھی کر رہے ہیں۔
اور سلسلے عالیہ نقشبندیہ کی خانقاہ نعمانیہ میں جو ہے اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور خود بجوار کے لوگ ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر اور بیرون مہاراشٹر اور بھارت کے مختلف علاقوں سے اس خانقاہ میں لوگوں کی آمد ہوتی ہے اور مولانا سے جو ہے اصلاحی تعلقات بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ مختصر سا تعارف ہے، ورنہ لمبا تعارف کروں گا تو وقت ہو جائے گا، مولانا سے سننا ہے۔ تو حضرت مولانا آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو حالات مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں قوم، امت، ملت اپنے آپ کو ایک قسم کی جو ہے بانجھپن محسوس کر رہی ہے کہ قیادت کہیں بانجھ تو نہیں ہو گئی۔ ایسے میں آپ کی آمد نے جو ہے ہمیں یہ چیز آپ سے مختلف قسم کے سوالات رکھنے ہیں کہ یہ جو حالات دو بالخصوص بھارت کے، ویسے بھی عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو مسلمان پریشان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مختلف چاہے وہ مسلم ممالک ہو یا پھر یورپین ممالک ہو یا پھر افریقہ کے ممالک میں چلے جائیں، ہر طرف جو ہے اس وقت ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جو ہے کاٹنے مرنے پر ہی دوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا تعلق ملک بھارت سے ہے، بھارت سے ہم لوگ ابتدا کرتے ہیں۔ آپ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو یہاں آنے کی دعوت بھی دی اور مجھ سے جو ہے بہرحال آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے، یہ کام تو بڑے بڑے علماء کا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت ناگفتہ بے حالات ہیں، ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، ہر آدمی اپنے تعین جو ہے پریشان ہے، اور اس وقت ہندوستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں اطمینان نہیں ہے، ہمارے اہل علم بھی بہت پریشان ہیں، مدارس والے بھی پریشان ہیں، مساجد والے بھی پریشان ہیں، ہر ایک عالم جو ہے پریشان ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے یعنی روحانی تعلق سے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں رہا۔ ہمارا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رسمی تعلق رہ گیا ہے، جو محبت کے ساتھ، جس کو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں وہ ہمیشہ کے لیے ہے یعنی مگن رہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے اندر، پورے معاشرے کے اندر بدعمالی بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو بدعقیدگی ہے، اس کے بعد بدعمالی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اخلاق، معاشرت اور تمام چیزیں جو ہیں پہلے سے بہت کم ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود ہمارے علماء بھی پریشان ہیں، علماء سے عوام کٹتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسا جو ہے، کون سی ایسی جگہ ان کو ملے گی کہ علماء کرام سے کٹ کر کے یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ اس وقت جو ہے یعنی عالم بھی پریشان، پبلک بھی پریشان، اور اہل اللہ بزرگان دین جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری امت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ ان کے پاس روحانی فارمولے ہیں وہ بھی بتلاتے ہیں۔ خاص طور سے اس زمانے میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، ہر امام مسجد سے اس بات کی درخواست کی گئی ہے۔ خصوصی اور عمومی مجلسوں کے اندر ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کے لیے بھی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ان حالات کے اندر سب سے پہلے تو اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اپنے عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر علماء کرام سے تعلق اور جوڑ بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ معمولی باتوں کے اوپر علماء کرام سے بدظن ہو جاتے ہیں، جس سے جو علماء کرام سے فائدہ ہونا چاہیے وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے عقیدت بھی رکھیں اور ان کی باتوں کو بھی جو ہے مانیں، ان کے ساتھ تعلق صحیح رکھیں، اور یہ حالات تو آتے جاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ ایک مضبوط نظام کے ساتھ وہ
باقاعدہ منظم طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے حالات جو ہے پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج جو سکون و اطمینان نہیں ہے، یہ دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اللہ والوں سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے عقائد کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، اور اعمال پر نہ جمنے کی وجہ سے یہ سارے حالات جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم کو جو ہے اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک مختصر سی یہی بات اس سلسلے میں آئی ہے، اور ان حالات کے اندر ہم بہت ہی صبر و ضبط کے ساتھ جو ہے کام لیں، اور جتنے بھی ہمارے علماء ہیں یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سب سے ہم کو جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ جماعت والے جماعت سے جڑیں، جمعیت العلماء والے جماعت سے، جمعیت العلماء سے، اسی طرح جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر ایک سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور ایک جٹ ہو کر کے مطلب سب مل کر کے اس میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا حضرت کہ جو ہے نوجوانوں کو ابھی ایسے ہی کہہ دیں گے کہ جو ہے حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہے تو وہ لوگ ایسے قریب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ صاف اور واضح طور پر میں بھی آپ کو بیان کر دوں کہ کتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں علماء کرام کے خلاف، قسم کی بدزن ہو چکے ہیں پوری طرح سے ہماری قیادت سے بھی اور سیاست سے بھی جی۔ اور بہت سارے لوگ اب دیکھیں کہ جو ہے کرناٹک کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ہے اذان کو لاؤڈ اسپیکر پر نہ دینے کی بات کہی گئی امیر شریعت کی جانب سے، تو جو اس کو الگ سرخی دے دی گئی کہ صبح 6 بجے کے بعد اذان دو، یعنی توڑ مروڑ کر کے پیش کر کے اپنی چیزیں پیش کر کے لوگوں کو بدنام کرنا، علماء کو بدنام کرنا، ان تمام چیزوں میں۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اصلاح، لیکن اصلاح کریں کیا؟ کیسے ایک محلہ وار اور ایک کالونی کے طور پر اگر ہم لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو کیا علماء سے اپنے مسجد کی امام سے جڑیں، یا پھر جو ہے اپنے یہاں مدرسہ ہے تو مدرسے کے علماء سے جڑیں، ان سے رائے مشورہ کریں، یا پھر ایک ایسا ایک ٹولہ بھی اس وقت بن چکا ہے نوجوانوں کا جو جذبات میں آ کر کے سوشل میڈیا میں کچھ ایسی بکواس کر دیتا ہے یا جذبات میں آ کر کسی چیزیں پیش کرتا ہے جن کے پیچھے جاسوس بھی لگے ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ہاں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ایسے کوئی کمنٹ وغیرہ نہ کریں، نہ علماء کے خلاف نہ کسی اور مسلمان کے خلاف، بلکہ اس کا انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقے سے محنت کی جائے۔ انفرادی طور پر بھی محنت کی جائے کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ ایسے آدمی کو پکڑیں جو دین سے دور ہے، اس پر پہلے انفرادی محنت کی جائے، اس کے بعد اس کو مسجد سے جوڑ کر مسجد کے ائمہ کے پاس جو ہے ان کی صحبت میں بٹھایا جائے، ان کو دینی تعلیم سے آشنا کیا جائے، ان کی جو اندرونی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ ظاہر بات ہے جب تک صحبت صلحاء علماء کی صحبت نہیں ہوگی، ان کے پاس اٹھے بیٹھیں گے نہیں، یہ تب تک ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج مزاج یہ بنایا جا رہا ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی ذرا سی غلطی کو یعنی پھانس کو بانس بنا دے یا رائی کا پہاڑ بنا کر کے پیش کریں، یا علماء کرام کے خلاف کمنٹ کر کے ان عوام کو بدزن کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نوجوانوں کا بہت سارا طبقہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، اگر ان کے رخ کو ادھر نہ موڑتے ہوئے صحیح دین کی طرف موڑ دیا جائے اور پھر ان کے اندر ایمان کی اسپریٹ اور عقائد ان کے درست ہو جائیں تو انشاءاللہ یہی لوگ آگے چل کر کے ان تمام کاموں کو خود ہی انجام دیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ٹولے بنا کر کے جو ہے جذباتی طور پر جو جی میں آیا وہ بک دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رہا اذان کا مسئلہ، تو جو سپریم کورٹ کا جو ہے 6 بجے سے پہلے اور 10 بجے کے بیچ کے 6 سے 10 کے بیچ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے لاؤڈ اسپیکر کو، بہرحال ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اذان 6 بجے دو تو ہمارا کوئی کام جو ہے بے وقت نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اور نماز کا تو وقت اتنا بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز فرض ہے لیکن اپنے وقت پر فرض ہے، اور
اذان جو ہے نہ نماز سے پہلے دی جا سکتی ہے اور نہ وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے اور نہ نماز یعنی وقت کے بعد دی جا سکتی ہے۔ اصل میں وہ معاملہ تو وہی تھا کہ جو ہے چونکہ لاؤڈ اسپیکر کے لیے پابندی ہے 6 بجے کے اندر، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امیر شریعت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ہے بھائی لاؤڈ اسپیکر پر نہ دو، اذان دیجیے گا، اذان تو دی اس جائے، بات کو الٹ پھیر کر کے جو ہے علماء سے اور امیر شریعت سے جو بدل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ہاں یہ سلسلہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، بہرکیف اس کے جوابات بھی آ رہے ہیں۔ ہاں خیر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا محترم شروع دن سے ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، مولانا بھی دیکھتے ہیں پرائم ٹائم وغیرہ، اور کبھی کبھی جو اس سلسلے میں نشاندہی کرتے ہیں۔ میں آپ سے خصوصی درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ دعا بھی کریں، اور اگر کوئی پیغام بھی دینا چاہتے ہیں تو ضرور سیدھی بات کے سلسلے میں۔ بس پیغام میرا یہی ہے کہ اپنی حدود کے اندر ہم لوگ رہیں، صبر و ضبط سے کام لیں، اللہ سے اپنا تعلق درست فرما لیں، علماء کرام سے بالکل بدظن نہ ہو، عوام کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اور خاص طور سے ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اور خود سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کریں، اور کسی اچھی اگر جڑنا ہے تو کسی اچھی تنظیم کے ساتھ جڑیں اور اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ان کی دعاؤں میں خصوصی دعائیں نشست پہ ہوگی۔ جی ہمیں اجازت، السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات